پیارے دوستو، قیامت کی بڑی علامات میں سے دوسری علامت دجال کا نکلنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ نارملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ نہیں فرماتے تھے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران تھے کہ آج ایسا کیا ہو گیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ فرما رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے پاس تمیم داری آئے اور انہوں نے مجھے ایسی خبر سنائی کہ جس کی خوشی میں مجھے دوپہر میں نیند بھی نہیں آئی، اور میں نے چاہا کہ اس خبر کو میں تم لوگوں تک بھی پہنچاؤں۔ بات یہ ہے کہ تمیم داری نے فرمایا کہ وہ 30 افراد تھے جو ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، اور طوفان آیا اور وہ بھٹک گئے، اور مہینہ بھر وہ سمندر میں گھومتے رہے، اور پھر ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت وہ ایک نامعلوم جزیرے پر پہنچے۔ انہیں وہاں کالے رنگ کی مخلوق نظر آئی جس کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں جاسوس ہوں۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ نہ تو میں تمہیں کچھ بتاؤں گا اور نہ ہی تم سے کچھ سنوں گا۔ تم اس بت خانے میں جاؤ، وہاں ایک آدمی بہت بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہی تمہیں کچھ سنائے گا اور تمہیں کچھ بتائے گا۔ پھر وہ سب اندر چلے گئے۔ وہاں ایک شخص بہت سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ شام سے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کا کیا حال ہے؟ اور ایک شخص وہاں پیدا ہونا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یعنی پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اچھی حالت میں ہیں۔ شروع میں ان کو مشکل ہوئی، ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، پر اب وہ پورے عرب پر غالب فرما ہیں، اور سارا عرب ایک دین کے اور ایک خدا کے ماننے والا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا، اچھا زگر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، وہ بھی اچھی حالت میں ہیں، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں اور اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، عمان اور بسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، ان پر ہر سال پھل لگتا ہے۔ یہ سن کر اس نے 3 چیخیں ماری اور بولا کہ میں دجال ہوں، ان قریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا ہر ایک حصہ گھوموں گا، اور اس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے، کیونکہ مجھ میں وہاں جانے کی پاور نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ طیبہ یہی شہر ہے جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کی ہر گلی، ہر کوچہ، ہر سڑک پر فرشتہ ننگی تلوار اٹھائے پہرا دے رہا ہوگا اور قیامت تک پہرا دے گا۔ بعض روایات کی روشنی میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا، اور حدیث پاک کے مطابق یہ مشرق یعنی ایسٹ کی سائڈ موجود ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں ہے جسے دجال رونگتا ہوا نہ گزرے گا، اور مکہ اور مدینہ پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ دجال مدینہ منورہ کے باہر ایک گیلی جگہ پر ٹھہرے گا، پھر مدینہ میں زلزلہ آئے گا تو ہر کافر اور منافق مدینہ سے باہر نکل جائے گا۔ بہت سی احادیث میں دجال کا جو حلیہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال جوان ہوگا، لمبا قد ہوگا اور موٹا جسم ہوگا، اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور یہ کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور،
اور اس کی دوسری آنکھ خون آلود ہوگی، اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور تھوڑا اندر کی طرف دسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہیں، اور اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے اور وہ بال گنگریالے ہوں گے۔ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ جہاں اس کی نظر پڑے گی وہاں اس کا قدم پہنچے گا۔ اس کی سواری بہت زیادہ بالوں والا گدھا ہوگا۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا بہت بری حالت میں ہوگی۔ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے اس دنیا میں خشک سالی شروع ہو جائے گی۔ پہلے سال یہ ہوگا کہ آسمان سے صرف 1/3 بارش ہوگی اور زمین کی 1/3 پیداوار روک لی جائے گی، یعنی صرف 66% گروتھ ہوگی، اور دوسرے سال آسمان سے 2/3 بارش روک لی جائے گی اور 2/3 پیداوار ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح تیسرا سال ہوگا، اس سال کوئی بارش نہیں ہوگی، زمین پر کوئی پیداوار نہیں ہوگی، یہاں تک کہ آسمان شیشے کی طرح صاف ہو جائے گا اور زمین تانبے کی طرح ہو جائے گی۔ کھانے پینے کا قحط شروع ہو جائے گا اور اسی قحط میں لوگ قتل و غارت پر اتر آئیں گے۔ دین کے معاملے میں لوگوں میں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ علماء اکرام اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ تب دجال ایسٹ کی طرف سے اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا اور زمین پر 40 دن رہے گا، اور ہر ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اگلا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس وقت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ زمین کا ایسا کوئی حصہ نہیں ہوگا جہاں سے وہ نہ گزرے، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ دجال مختلف طریقوں سے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ پیارے دوستو، ذرا سوچو کتنا مشکل وقت ہوگا اپنا ایمان بچانا، اپنے آپ کو بچانا، اپنے دین کی حفاظت کرنا، یہ سب کتنا مشکل ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے فالورز کے علاوہ باقی سب لوگ بہت تکلیف میں ہوں گے۔ دجال کے ساتھ ساتھ 2 باغ بھی ہوں گے، اور ایک کو وہ جنت کہے گا اور ایک کو دوزخ کہے گا۔ جو اس کے خدا ہونے پر ایمان لائے گا وہ اسے اپنی جنت میں ڈال دے گا، اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ لیکن دوستو یاد رکھو، جسے وہ جنت کہتا ہوگا اصل میں وہی دوزخ ہے، اور جو اپنے ایمان کی وجہ سے اس کی دوزخ میں جا رہا ہوگا اصل میں وہ جنت میں جا رہا ہوگا۔ وہ زمین سے خزانے نکال لے گا اور خزانے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ علم دین کی انتہائی کمی ہوگی۔ روح زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو دجال سے ڈیبیٹ کر سکے۔ ایک ایسا نیک مومن آئے گا کہ جسے دجال کے سپاہی کہیں گے کہ تم ہمارے رب پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وہ نیک مومن کہیں گے کہ میرے رب کی نشانیاں چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ پھر وہ ان کو پکڑ کر دجال کے پاس لے جائیں گے۔ وہ دجال کو دیکھ کر فرمائیں گے کہ لوگوں، یہ وہی دجال ہے جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا۔ پھر دجال کے حکم سے ان کو مارا جائے گا۔ کیا تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ وہ فرمائیں گے کہ تو مسیح کذاب ہے۔ دجال کے حکم سے ان کا جسم سر سے پاؤں تک کاٹا جائے گا، 2 حصے کر دیے جائے گا۔ انہی 2 حصوں کے درمیان سے دجال گزرے گا اور پھر دوبارہ کہے گا کہ اٹھو، تو وہ صحیح سلامت اٹھ کھڑے ہو جائیں گے۔ تب دجال ان سے کہے گا کہ اب تو مجھ پر ایمان لے آؤ۔ وہ فرمائیں گے کہ میری بصیرت اور زیادہ ہو گئی ہے، لوگوں یہ دجال ہے، میرے بعد
یہ پھر کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا۔ پھر دجال ان کو ذبح کرنا چاہے گا لیکن ایسا نہیں کر سکے گا۔ پھر ان کو پکڑ کر اپنی جہنم میں ڈالے گا۔ لوگ گمان کریں گے کہ ان کو آگ میں ڈالا ہے مگر حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ دجال کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی۔ وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین پھل اگائے گی۔ دجال کو ماننے والوں کے جانور خوب لمبے، موٹے اور دودھ دینے والے ہو جائیں گے، اور اصل میں یہ سب وہ شیاطین کی مدد سے اور جادو سے کرے گا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ شیاطین کہیں گے کہ اے دجال، ہم سے کوئی بھی کام کروا لے، ہم تیری مدد کریں گے۔ تو وہ کہے گا کہ لوگوں میں پھیل جاؤ اور میرا خوب چرچا کرو کہ میں رب ہوں، اور شیاطین ایسا ہی کریں گے۔ دجال کے ان فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشان ہوں گے اور بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ پر پناہ لیے ہوں گے۔ دجال ان کا پیچھا کر کر پہاڑ کو گھیر لے گا اور اہل ایمان سخت تکلیف اور بھوک میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ آپ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے اور اس کے فالورز میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ دوستو، یہ فتنہ بہت شدید ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے پناہ مانگی اور اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ عز و جل اس مشکل وقت میں ہر مسلمان کی مدد فرمانا، آمین۔